السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج 25ویں سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین میں خشکی اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمام کے تمام انسان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ کئی کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، کئی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے، ہم نے ایسا کون سا گناہ کر لیا جس کی تو ہمیں سزا دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ پر بہتان درازی اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جانا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ محترم ساتھیوں، یاد رکھیے، ہمیشہ اللہ کے بارے میں اپنے گمان کو اچھا رکھیے کہ جو زمین میں یا میری زندگی میں جو بھی فساد برپا ہوا ہے، جو بھی مجھے دکھ، پریشانی اور ٹینشن اور بیماری آئی ہیں، یا تو یہ میرے گناہوں کے سبب ہیں، میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر میں غور نہیں کر رہا، فکر نہیں کر رہا، جن پر میں دھیان نہیں دے رہا، توجہ نہیں دے رہا، یا پھر یہ تمام دکھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اللہ مجھے آزما رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اپنے اس ایمان کے دعوے میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خوشحالی میں تو رب یاد ہو، لیکن جب تنگی آ جائے تو پھر اللہ کو بھول جائے، پھر اللہ سے شکوے کرنے لگ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیا انسان یہ تو تیرے اپنے گناہوں کے سبب ہے، جو زمین میں فساد اور ٹینشنیں برپا ہوتی ہیں، یہ تیرے اپنے گناہ ہیں، تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں پر گرفت کرنے آئے نا، اگر ان کے گناہوں پر، جتنے انسان کے گناہ ہیں، اگر اللہ ان سارے گناہوں پر گرفت کرنا شروع کر دے تو اس زمین کے اندر کوئی مخلوق زندہ ہی نہ رہے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض ہمارے گناہوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان پر گرفت نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارے چند گناہ ہیں جس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو رہا ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ابھی تو اللہ جو معاف کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی زمین میں کتنے فساد ہیں، کتنی لڑائی اور جھگڑے ہیں، کتنے دکھ اور کتنی ٹینشنیں ہیں۔ اگر اللہ ہمیں ہمارے سارے گناہوں پر پکڑ لے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے گناہوں سے اپنے رب سے توبہ کر لیں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، تو بخشنہار ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اس سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آج بہت سے لوگ ایسے بدبخت ہیں، ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی تو بدبخت ایسے ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، بیٹی کو مار دیتے ہیں، کوئی گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے، کوئی زہر دے کر مار دیتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے ان بدبختوں کو، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو صرف اس بات پر طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ ارے مسلمان ہو کر بھی ایسے کام کرتا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، کیا بیٹی یا بیٹا یہ سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ کیا تیری بیوی کے پاس یہ سارے اختیار ہیں؟ اگر تو سمجھتا ہے اس کے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہونا چاہیے تھا تو تو اتنا قابل ہے، تو اپنے آپ بیٹا پیدا کر کے دکھا۔ اس نے بیٹی پیدا کی ہے تو چل بیٹی ہی پیدا کر کے دکھا دے، تیرے اندر تو وہ بھی خاصیت نہیں ہے، اسے اللہ نے اتنی تو دی کہ اس نے بیٹی پیدا کی۔ تو یہ انتہائی کبیر قسم کی حرکت ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر انسان غمگین ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عقیدے کو سمجھ لو، یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔
یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ سارے اختیار میرے اللہ کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا جلا کر دے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے صرف بیٹے دے، اور جسے وہ رب چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے، وہ بیٹی کے لیے بھی ترستا رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کو بیٹی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھے کہ اولاد کی تقسیم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج ہمارے کئی مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ میں کسی کے عقیدے پہ تنقید نہیں کرتا، میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں کہ کافروں کی اس غلط روش کو بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ بنانا ہے نا، کیونکہ ہم کلمے کے اندر اس بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبدہ کے لفظ ہم نے کلمے کے اندر پڑھے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کا ایک حصے میں سے حصے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ایسے کلمے کہنے والے کھلے کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ایسے کفر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کے کلمات کہیں جو کھلم کھلی گمراہی والے اور کفر والے کلمات ہوں۔ آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت اللہ کو بھول چکی ہے، اور اس کی سزائیں آج ہم دنیا کے اندر بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات کس قدر سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اسی 25ویں پارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں، ان کی زبان پر نہ سبحان اللہ ہوتا ہے، نہ الحمدللہ، نہ وہ اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر پکارتے ہیں، وہ نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن بھی نہیں پڑھتے، دعائیں بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، وہ دعائیں بھی نہیں کرتے، اذکار اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے، پھر وہ حرکات کرتے ہیں تو شیطانی، وہ دن گزارتے ہیں تو شیطانی، اور راتیں گزارتے ہیں تو شیطانی، ان کے سارا کا سارا دن اللہ کی پھر نافرمانی کے اندر گزر جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے اندر شامل کر دیے جاتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب لوگوں کے اندر، گمراہ لوگوں کے اندر ان کا شمار کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہی چل رہے ہیں۔ ایک تو انسان گناہ کر رہا ہو اور پھر اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ گناہ کی ایک آخری درجے کی حد ہے۔ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کے جو گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتا ہو۔ ہمیں اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن کو تو نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ آگے چل کر اللہ احکم الحاکمین اسی ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ترغیب دیتے ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ قدم قدم پر ہمیں چاہیے ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں۔ ہم بھول گئے اللہ کو،
ہمیں اللہ یاد نہیں ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ ہمیں دیگر معمولات کی فکر، نہ ہمیں فرائض کی فکر، نہ ہمیں سنتوں کی فکر، تو ایسے لوگ جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز کو بھول چکے ہیں، قرآن کو بھول چکے ہیں، ذکر و اذکار کو بھول چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، اپنی منمانی والی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں پر اب پردہ آ چکا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو ہدایت دے سکے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، نہیں میرے بھائیو، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیے، ذکر کرتے رہیے، اپنی زبان پر ذکر کو جاری رکھیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ ذکر اپنی زبان کا ورد بنا لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ذکر والی زبان نصیب فرمائے، موت سے پہلے توبہ نصیب فرمائے، اور موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔